الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب لوگ یہ ہینڈ آؤٹ جو ہے سیرت مکی کے اہم نکات سال بسال صفحات 8 ہیں، نکال لیں تاکہ میں اس کو شروع کروں اور آپ کلیئرلی سمجھتے جائیں، جہاں کیونکہ بات اختصار کے ساتھ ہوگی، جہاں بھی آپ کو مشکل ہو سوال کریں تاکہ میں اس چیز کو کھول کے بیان کر دوں۔ اب میں شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیج پہ اسلام سے قبل عربوں کی معاشرتی و اخلاقی حالت۔ اسلام سے پہلے کا مراد یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور ظاہر بعثت کے بعد قرآن نازل ہوا ہے، تو یہ اس دور جاہلیت کا ان کا معاشرت کیا تھی اور اخلاق کیا تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جنگ و جدل، قتل و غارت، چوری، شراب نوشی، قمار بازی، جوا وغیرہ، اخلاقی گراوٹ، رذائل عام اور فضائل کا نام و نشان نہیں، بدکاری، سود خوری، دختر کشی اور عورت کا مقام۔ یہ تھے وہ بہت بڑے مسائل جو اس وقت جاہلیت کے معاشرے کو لاحق تھے۔ ذرا غور فرمائیں، مجھے یہ بتائیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ان میں سے کون سی چیز ہے جس کی کمی ہے؟ بتائیے جلدی۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی کمی ہو۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک جاہلی معاشرہ ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کے طالب علم، قرآن کے داعی، قرآن کو ہماری زندگیوں میں عمل و دخل ہے، لیکن آپ دیکھ لیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آج بدرجہ اتم آپ کے معاشرے میں موجود ہیں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے یا نہیں؟ جی سر۔ آپ کہیں گے یہ دختر کشی تو نہیں ہے، مجھے بتائیں یہ جو موجودہ دور ہے اس کا آپ حمد ضائع کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں معاشرے میں عام سر عام، یہ دختر کشی نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی ایک جس پر آپ کو اعتراض ہو جلدی بتائیں۔ اب آ جائیے سیاسی حالت پر۔ دیکھیں یہ سب چیزیں اتنی سر پریسائز۔ جی، قمار بازی کا کیا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈیفینیشن قمار جوا بازی۔ جوا، یہ جو ساری آپ کی جوا بازی ہے ملک میں اندر عام، یہ جو وہ ہے آپ کے کبوتر والے بیٹھے ہوتے ہیں سر عام سڑک پر قسمت جاننے کے لیے، یہ قمار بازی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور بتائیں۔ طوطے والے، صحیح بات ہے جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب سوال آپ نے کرنے ہیں، نہیں کریں گے تو آپ بات سمجھ نہیں آئے گی، اور پوری طرح اس کو جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ اس کے بعد اسلام سے قبل عربوں کی سیاسی حالت۔ کوئی باقاعدہ حکومت نہیں، باقاعدہ آبادیاں نہیں، قبائلی نظام اور سردار کی اطاعت جو ہے وہ آرڈر آف دی ڈے ہے۔ زیادہ تر حصہ ریگستان اور صحرا کا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں وہاں تیل کے خزانے ہیں، اس وقت کی بات دیکھ لیں آپ، ریگستان ہے، نہ کوئی سبزہ نہ کچھ، اور روزگار اور پیداوار نہیں۔ آج باہر سے جا کے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں۔ خانہ بدوش زندگی ہے، قبائلی تعصب، قبائل میں ذرا ذرا سی بات پر جھگڑا اور لڑائیاں، دوسری سلطنتوں کے لیے کوئی کشش نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے دوسری سلطنتوں کے لیے کوئی کشش نہیں؟ جلدی بتائیں۔
और बादशाह में इल्म वाले नहीं थे, जी भी नहीं रखते थे। मैं क्या, बादशाह नहीं थे, इल्म वाले नहीं थे, जाहिल थे। छोड़ें, ये आप हमेशा बात सफाती रिपीट किए ताल्लुकात करें। नहीं थे उनके, सफाती ताल्लुकात नहीं थे जैसे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बात ऐसी करते हैं जिसको न समझने का न समझाने का कोई तरीका है। और सर ये जो पीछे सारी बातें बताई हैं आपने, वो अगर नहीं थी तो किसी अल्लाह के दूसरे को बंदो, क्या होती? अल्लाह के बंदो, दो बड़ी ताकतें हैं उस वक्त, एक रोमी सल्तनत है, एक ईरानी सल्तनत है। वो आगे बढ़ के उस पर कब्जा भी नहीं करते। ये है इसका मतलब कि दूसरी सल्तनतों के लिए कोई कशिश नहीं। इतने जाहिल, इतने पसमानदा इलाका है कि कोई उस पर कब्जा, दो बड़ी ताकतें हैं, वो दोनों कब्जा नहीं करना चाहती। पता नहीं क्या क्या आप हाँक रहे हैं। और कोई सवाल? एक किताब है, बड़े गौर से सुने, और वो लाजवाब किताब है मुसद्दस हाली। आप में से किसने पढ़ी है? ये मुसद्दस हाली अल्ताफ हुसैन हाली की एक बड़ी लाजवाब, मुसद्दस कहते हैं छः को, तो वो छः जुमले, जो छः जो शेर हैं, वो उसका एक हिस्सा है। उसमें जो उसने तस्वीर कशी की है, छोटी सी नज्म की किताब है, उस माशरे की आप हैरान रह जाते हैं। कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने में झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, बहुत ही लाजवाब किताब है। अब हमारी दिलचस्पियां ये हैं कि रोज जंग अखबार या डॉन या फलाना फलाना हमारे पास आए, सब बकवास। उसमें जो कुछ लिखा है वो हकीकत नहीं है। आप मानते हैं नहीं मानते? बिल्कुल ऐसे ही है। सही है सर। तो ये थी उनकी सियासी हालत। क्या हमारी सियासी हालत कोई उससे बेहतर है? बताएं मुझे जरा। ज्यादा लो लेवल है। वैसी ही आप, है सर, बिल्कुल। अच्छा, अब आप आगे चलें। माशी हालत, बेशतर हिस्सा रेगिस्तान और सहरा है। आज का सऊदी अरब नहीं, नबी करीम सल्लम से पहले का सऊदी अरब जो है, वहाँ रेगिस्तान में दूरों मीलों मील कोई सब्जा नहीं, सहरा है। शहर में रहने वालों का जरिए माश तिजारत है, देहात में रहने वालों का जरिए माश ज़राअत और हैवानात की परवरिश है। ज़राअत का पेशा न होने के बराबर है। हैवानात में अरब घोड़े खूबसूरत तेज़ रफ्तार, इसके अलावा ऊँट भेड़ बकरियाँ कसरत से पाई जाती हैं। तिजारत में खाने का मिसाला, खुशबूदार अशिया, सोना जवाहरात, कपड़े, तलवारें, घोड़े भेड़ बकरियाँ शामिल, और लोगों की माशी हालत नागुफ्तबह है। ये जो आज आप देखते हैं ना, अरब तेल की दौलत से पैसे में खेल रहे हैं, और अय्याशियों और फहाशियों का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जिस तरह ये जाके यूरोप और अमेरिका में पैसा उड़ाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप उम्रे से जाएं ना, और फिर आप वहाँ से किसी फ्लाइट में हों यूरोप या अमेरिका की, आप देखेंगे कि अक्सर मर्द हजरात फौरन शराब का ऑर्डर देंगे, और उनकी बीवियां सबसे पहले वो कपड़े उतार के और वो स्कर्ट वगैरह पहनना शुरू कर देंगी। जब ये सूरत हाल हो तो इस्लाम से बगावत की और क्या कैफियत हो सकती है? अपने मुल्क में माशी हालत कैसी है भला, जल्दी बताएं। अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है। ये अगर भी नागुफ्तगह है या नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं जो आपने बताया, ये हालत हुई हुई है हम लोगों के पाकिस्तान की। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं आप से तो बड़ा हूं, लेकिन जो पहली खातून है उनसे शायद मैं छोटा हूँगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये रोटी जो आज हम 15 और 20 रुपए की खरीद रहे हैं, ये 1 रुपए की रोटी थी, 1 रुपए की, और इससे बड़ी थी। जो चीज़ आज हम
सैकड़ों रुपए में खरीद रहे हैं। उस वक्त वो 10 रुपए में आती थी, जो आज 100 की आती है। सर 1 रुपए का पाव दूध मैं खुद लेके आई हूँ। 1 रुपए रुपए का का पाव? पाव दूध, हाँ जी, जी। हाँ जी, गिलास भर के, शायद वो 1 पाव से भी ज्यादा होगा। मैं आपको वो जमाना बता रहा हूँ, गांव में दूध बेचना सख्त बुरी बात होती थी। आप आए हैं दूध लेने, दूसरे वाले घर वाले से जिससे लेने आए, वो कहेगा जी आप वो पड़ा है डोला, आप उसमें से डाल लें। शहरों में मैं महंगाई थी, शहर आपको का ये बताऊं, हाल सुने था। सुने मेरी बात, 1 रुपए का 3 पाव घी खालिस मैंने खुद खरीदा है बचपन में। सर अब अब मिल्क पैक गांव जाता है, पहले गांव में दूध शहर आता था, अब शहर से जो दूध है ना पैकेट वाला वो गांव जाता है। अल्लाह अकबर, ये है माशी हालत। अब इस पहले पेज पे जो आपको अरबों की माशरती और अखलाकी हालत, सियासी हालत और माशी हालत, पूरा माशरा आपके सामने आ जाता है कि नज़ूल कुरान से पहले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले वो माशरा क्या था। उसी माशरे को आज उठा के अपने माशरे से कंपेयर कर लें, आपको पता हो चल जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। कोई सवाल यहाँ तक? ये चीज़ें पढ़ें, समझें खुदा के लिए, ताकि आपको कुरान जब आया है तो ये है, यही जो अरब थे ना, ये दुनिया के ऐसे अखलाक वाले, ऐसी वहाँ की सूरत हाल बदली कि कोई ज़माना उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकता। ये है कुरान की फयूज़ व बरक़ात जब ये नाफिज होता है। अच्छा, अब आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि अल्लाह ताला ने अरबों में को क्यों चुना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के लिए क्यों चुना, जबकि दो बड़ी ताकतें, रोमी और सल्तनत, बड़ी दोनों सल्तनतें, और दोनों में ऐसे ऐसे लोग थे जो बज़ाहिर डिग्रियों, जैसे हमारे यहाँ डिग्रियां हैं और जहालत के हम नमूना हैं, वहाँ अरबों में क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना अल्लाह ताला ने? बड़े गौर से देखिए, पेज नंबर 2 पे देखिए। इंतहाई दर्जे, इंतहाई शुजा और बहादुर थे। तो दीन के लिए किसी बुज़दिल का जरूरत होती है या बहादुरी की जरूरत होती है? जल्दी बताएं। बहादुर की। तो ये था वजह जो अल्लाह ने, वो बड़े बहादुर थे, अपनी इज्जत के लिए, शान के लिए जान, वो जान दे देते थे, मेहमान नवाज हद के थे। ये भी सखावत की बहुत बड़ी दलील है। और इफ़ाए अहद, अहद को पूरा करना, अगर किसी को पनाह दे देते थे, पूरे का पूरा कुंभा कुर्बान हो जाता था, लेकिन वो जो उसको हिफाजत के लिए जो अहद करते थे उस पर उसको पूरा करते थे। सखी इंतहा दर्जे के, खुददारी और इज्जत नफ्स, अज़ाइम की तकमील, जब किसी चीज़ का इरादा कर लेते थे तो उसको एट एनी कॉस्ट उसको पूरा करते थे। और बदवी सादा जिंदगी, ये थे वो महासन उनके जो उनके अंदर मौजूद थे, और अल्लाह ताला ने उन्हीं को चुना, नबी उन्हीं में से भेजा। और फिर देख लें, उस नबी के साथ मिलकर जो मुखालफत पे उतरे, उन्होंने भी हद कर दी, और जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, उन्होंने वो कुर्बानियाँ पेश की कि तारीख आज भी उन जैसे बहादुर, सखी और इज्जत नफ्स वाले लोग आज तक आपको नहीं मिलेंगे। बात समझ आई है कि नहीं आई? सर जी आगे एक ये सवाल है यहाँ पर कि उनके अंदर ये चीजें तो मौजूद थी, लेकिन दीन या इस्लाम भी तो हमारे अंदर वो शुजात और वो जुर्रत पैदा करता है, उसके साथ पहली साथ बात ये समझें, मोटिवेशनल। नहीं, आप बात समझने में गलती कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये तो उनकी खूबियां हैं इस्लाम से पहले, क्या ये खूबियां हों और उसके साथ इस्लाम कबूल कर लें, तो यही लोग जो हैं ये कितने इस्लाम के लिए बड़े बहादुर, जुर्रतमंद, सखी, ऐद पूरा करने वाले हों, तो अगर यही इस्लाम कबूल कर लें तो ये लोग दुनिया के लिए
اس اسلام کے غلبے کے لیے ان میں سارے بیسک انگریڈینٹس، ساری وہ ان کے اندر خصلتیں موجود ہیں جو ضروری ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ جی جی سر جی آ رہی ہے سمجھ الحمدللہ۔ تو اب یہ ہے گزارش ہے جی سر، یہ جو اوصاف ہیں نا، یہ ہمارے معاشرے میں کیونکہ نہیں ہے، اس لیے میں عملاً جو دین کا کام کرنے میں مشکلات آ رہی ہیں کہ کوئی آدمی ان اوصاف نہ ہونے کی وجہ سے ملتے ہی نہیں ہے کہ جو دین کا کام کرنے کے لیے تیار ہو اس طرح جیسے اس کی ضرورت ہے۔ آپ کا تجزیہ بالکل ٹھیک ہے۔ آج ہم میں یہ محاسن جو اس وقت عربوں میں جہالت میں تھے وہ آج ہم مسلمانوں میں نہیں ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک تجزیہ کیا ہے۔ ذرا سوچیں کہ اسلام ان چیزوں کو کس طرح پروموٹ کرتا ہے۔ یہ جاہلیت میں بھی ان میں یہ خوبیاں تھیں، اور جب اسلام آیا تو آپ دیکھ لیں کیا کارنامے انہوں نے سر انجام دیے ہیں۔ کوئی سوال کہ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا، کہ ان میں نبوت آئی، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب بڑے غور سے سنیے، یہ سارے اخلاقی محاسن نہ رومی سلطنت کے لوگوں میں تھے، نہ ایرانی جو حکومت تھی بڑی اس کے پاس تھے، نہ آج کے مسلمانوں میں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر۔ جی سر جی آ رہی ہے۔ جی سر۔ اب سمجھتے چلیے، یہ ہینڈ آؤٹ بڑی سوچ سمجھ کے تیار کیا گیا ہے۔ اچھا، اس وقت مذہب کون سے تھے؟ عیسائیت تھی جو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے، یہودیت تھی جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں، بالکل اسی طرح دعویٰ کرتے جس طرح ہم دعویٰ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا، لیکن ان کی تعلیمات اور ہدایات سے بہت دور، ان کی اطاعت کر ہی نہیں رہے۔ اور تیسرے تھے مشرکین۔ یہ مشرکین مکہ ہیں خاص کر، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری ہجرت اور تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کیں توحید کے لیے، اور یہ بدبخت خود بت پرست۔ 360 بت تو انہوں نے کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تھی اب پوری صورتحال، اس جو 5 ٹاپکس میں نے آپ کے سامنے کور کیے ہیں، ان کی سیاسی، اخلاقی، معاشرتی، معاشی زندگی، اور پھر ان میں کیا خاص خوبیاں تھیں، اور تیسری بات کہ اس وقت 3 مذہب بڑے بڑے کون سے تھے۔ رومی جو سلطنت تھی نا، وہ اپنے آپ کو عیسائی مذہب کا کہتی تھی، اور یہ جو ایرانی تھے یہ آتش پرست تھے۔ کوئی سوال ان 5 ٹاپکس پہ؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ پہلے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی۔ اچھا یہ بتائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص بات کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ کاش ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ کاش آپ لوگ یہ پڑھ کے آتے، آپ نے پڑھا نہیں ہے۔ کتنی بدبختی ہے کہ چیزیں تیار آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ ہیں کہ بالکل ان کو لفٹ ہی نہیں کراتے۔ خاص بات جیسے ہماری بہن نے کہا وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائے ابراہیمی کا نتیجہ تھے۔ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے بقرہ کی 129، ربنا وابعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کاش اس کو آپ پڑھتے۔ پھر اسی دعا کی قبولیت کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 151 میں دیا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا۔ اللہ اکبر، کاش آپ پڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ رب العالمین
حضرت ابراہیم نے جو 2500 سال پہلے دعا کی تھی قبول آ کے ہوئی 2500 سال بعد، اور اس دعا کے نتیجے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ کاش ہم سمجھتے۔ پھر آپ دیکھیں بڑی شارٹ لیکن بڑی اس کے اندر پوائنٹس ہیں۔ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی، اور شادی کے چند ماہ بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ دونوں ماں باپ ہیں حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول عام الفیل، ایک عام الفیل، وہ ہاتھیوں والا جو معاملہ ہوا تھا، اور انگریزی تاریخ کیا تھی؟ 20 اپریل 571۔ سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ ابو لہب آپ کے چچا تھے۔ اس وقت یہ ایک رواج تھا، آگے آپ دیکھیں گے کہ بلکہ اگلا نقطہ یہی ہے کہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی خاتون ہے حلیمہ، جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اچھا، اس وقت دودھ پلانے کے حوالے سے کیا رواج تھا مکے والے لوگوں میں؟ جلدی بتائیں۔ کھلی ہوا میں بھیج دیتے تھے تاکہ ان کی پرورش اچھے ماحول میں ہو۔ ہاں، کھلی، ان کو ایسی خواتین کو دیتے تھے کہ جو ان کو دودھ بھی پلائیں، اور پھر وہ کھلی فضا میں کھیلیں کودیں اور زبانیں سیکھیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں جب حضرت حلیمہ کے پاس تھے تو وہاں ایک واقعہ پیش آیا۔ آپ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ایک شخص آیا، اس نے آپ کو پکڑا اور لٹایا اور سینہ چیرا، اور آپ کا قلب مبارک کو دھو کے واپس رکھ کے سی دیا۔ یہ بات جب آپ کی عمر 4 سال کی تھی، جب یہ واقعہ پتہ چلا حضرت حلیمہ کو، تو اس نے فوراً لیا بچے کو اور آپ کے والدین کے پاس آ گئی۔ والد تو تھے ہی نہیں والدہ کے پاس، اور دوبارہ ان کے حوالے کر دیا گیا کہ اللہ خیر کرے گا۔ تو 4 اور 5 سال کی عمر تھی۔ جب واپس امی کے پاس آئے تو 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ والدہ گئی ہوئی تھی مدینہ میں، اور واپسی پر اس کا مقام ابوا پر اس کا انتقال ہو گیا، اور 6 سال کے جو پہلے ہی یتیم تھے، اب ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ دادا کے حوالے کر دیے گئے، اور 8 سال کی عمر میں 8 سال 2 ماہ کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو آپ کے چچا کے حوالے کر دیا گیا، اور چچا نے بہترین، کیونکہ آپ وہ بھی قبیلے کے سردار تھے، بہترین طریقے سے چچا نے بہترین طریقے سے آپ کی پرورش کی، اور جب آپ 12 سال کی عمر کے تھے تو آپ کے چچا آپ کو سفر شام لے گئے، کیونکہ تجارت کے لیے عرب جاتے تھے۔ جب لے گئے تو وہاں ایک راہب تھا، جو پادری جس کو کہتے ہیں آپ، یہ مولوی تھا ان کا، عیسائیوں کا۔ تو اس نے جب دیکھا تو اس نے علامات نبوت سے پہچان لیا، اور جب پہچان لیا تو اس نے آپ کے چچا سے کہا اس بچے کو آگے نہ لے کے جائیں، کیوں؟ جہاں آپ جا رہے ہیں وہ یہودی ہیں، اور یہودی اس کو خدا نخواستہ قتل نہ کرا دے۔ کیوں؟ یہودی یہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی نبی ان عربوں میں آئے یا بنی اسماعیل میں آئے، لہٰذا آپ ان کو وہاں لے کے نہ جائیں۔ یہاں تک کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، سوال کریں تاکہ میں اس کو کھول دوں۔ آ رہی ہے سر، سر۔ اس کا مطلب ہے کہ یہودی اب بھی تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، اور نہ ان کا احترام اور نہ ان کی بات سنتے ہیں، ضد رکھتے ہیں۔ کیوں سنیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی بات کہ وہ ان میں تعصب ہے کہ ہر نبی پہلے سارے انبیاء حضرت ابراہیم سے لے کر سارے انبیاء کس میں آئے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ اسرائیل میں۔
इसराइल बनी में। इसराइल में। तो अब वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? मुतअस्सिब थे। उन अंबिया को भी उन्होंने जिस तरह उनकी नाफरमानियां की, जो उनके साथ सलूक किए, वो सब आपको पता है। तो बिल आखिर उनको इस ईसाई ने बता दिया कि ये बड़े मुतअस्सिब हैं, वहां शाम में मत लेके जाएं, ये कत्ल कर देंगे इनको। अब बात समझ आई या नहीं आई? जी सर, जज़ाकल्लाह सर। जी अच्छा, तो 15 साल की उम्र में एक जंग फुज्जार हुई। फुज्जार कहते हैं नाफरमानों को, जो बड़े गुनाहगार हों। ये फुज्जार इसलिए कहते हैं कि हराम महीनों में ये जंग हुई, और जंग एक एक तरफ कुरैश थे और दूसरी तरफ दूसरा कबीला था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब बच्चे थे, इस जंग में आपने तीर पकड़ाए अपने कुरैश के लोगों को जो जंग कर रहे थे। तो ये शिरकत आपने की है उस जमाने में जब आप बचपन में थे। 16 साल की उम्र में एक हल्फुल फजूल, फजूल वो नहीं है जो हमारा फजूल है, ये सारे मदीने के कबीलों ने आपस में मिलकर ये वादा अहद किया कि जो भी बाहर से आएगा हम उसको परेशान नहीं करेंगे, उसके साथ कोई जुल्म नहीं करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि आज भी कोई हल्फुल फजूल जैसा मुआहदा हो तो मैं उसमें शिरकत के लिए तैयार हूँ। क्यों? उसमें जुल्म न करने का अहद था, गरीबों की मदद का अहद था। 24 साल की उम्र में शाम का सफर और मैसरा का साथ। मैसरा गुलाम था। किसका गुलाम था? हजरत खदीजा फातिमा से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला हजरत। अब कितने हम देखें ना, हमें पता है कि कौन सा करेक्टर कहाँ पैदा हुआ, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, और हमें ये नहीं पता कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कैसा था। अब ये सारी आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो हुआ ये कि आपने, ज़ाहिर है आपको पता है कि अरब सारे के सारे जो थे उनका पेशा था तिजारत। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मशहूर थे दयानत, अमानत और सदाकत में, इसीलिए आपको सादिक और अमीन कहते थे। तो जब आपने सफ़र किया तिजारत का, तो ये जो मैसरा था गुलाम, उनका साथ था। क्यों? आपने पैसा हज़रत खदीजा का था, और अमल करने वाले या कारोबार कर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मज़ारबत होती है कि एक शख्स का पैसा लगता है, दूसरा काम करता है। तो जब ये सफ़र पर गए और उन्होंने मुनाफा भी लेके आए, और मैसरा ने आके बताया हज़रत खदीजा को कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये तो कमाल के इंसान हैं। इनके, उसने जो तरीका देखा, जिस तरह उसने उनको दयानत और अमानत वाला पाया, जब सब बताया, तो हज़रत खदीजा आपको पता है बड़ी अमीर तरीन औरत थी, और कई बेवा थी, कई लोगों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से उनको रिश्ते निकाह के लिए पैगाम आए, लेकिन उन्होंने फैसला फरमा लिया कि मैं इसी शख्स से शादी करूंगी। तो आपने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की, और मेहर में 20 ऊंट दिए। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि मेहर में 20 ऊंट दिए? जल्दी बताएं। हक महर जो अदा किया गया ओ उनको। भाई, वो तो हक मेहर है। इस ये चीज क्या इंडिकेट करती है, क्या चीज जाहिर करती है? उस वक्त के जमाने के मुताबिक जो महर मुकर्रर तो होता खुदा था का उसको खौफ करें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माली हालत जाहिर करती है। भाई ये तो हमेशा से रहा है। 20 ऊंट का मतलब है कि आपकी माली हालत उस जमाने में जब निकाह हुआ है हजरत खदीजा कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, तो आपकी माली हालत बहुत बेहतर थी। पता नहीं किधर किधर की हाँक रहे हैं आप। फिर आप देखें, वहीं लिखा है कि आपको अल्लाह ताला ने ज़ैनब, रुकिया, उम्मे कलसूम और फातिमा जैसी बेटियां अता फरमाई, और
آپ کے بیٹے قاسم اور عبداللہ جو بچپن میں انتقال کر گئے وہ بھی آپ کو حضرت ختیجہ کے بطن سے ملے۔ کتنی بڑی تاریخ ہے جو ایک جملے کے اندر ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ گھبرائیے نہیں، سوال کیجئے تاکہ آپ کو سیرت سمجھ آئے۔ سر جی ہمارے زمانے میں یہ چیزیں اسکول میں پڑھائی جاتی تھی، مجھے یاد ہے ہمارا چیپٹر تھا یہ حضور کی سیرت کے بارے میں۔ آج کل یہ چیزیں پڑھائی نہیں جاتی تو بچوں کو کہاں سے پتہ چلے؟ تو کیا ہم گھاس کاٹنے آئے ہیں دنیا میں؟ نہیں اس نبی، الحمدللہ ہم آج میری بات سنیں، یہ بالکل آپ کی بات غلط ہے۔ میں آپ سے مانتا ہوں کہ آج اسکولوں میں پڑھائی جانی چاہیے، لیکن ہم پڑھے لکھے لوگ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہی پتہ نہ ہو۔ اس وقت آپ نے نہیں پڑھا تو یہ اب تو پڑھ لینا۔ جب وہ نمونہ ہے، مجھے دنیا میں ہر کام اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح سے طرز زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ بھائی ہمارے پاس کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں میں ڈگریاں لینے کا، اور کتنے بدبخت ہیں ہم کہ ہماری بی اے پاس جو اسمبلی ہے اس کو پتہ نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رہنما ہیں، ہمارے لیڈر ہیں۔ پتہ نہیں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے یہ کرنے کا کام ہی نہیں ہے۔ بھائی میں اس رول ماڈل کو کیسے فالو کر سکتا ہوں جب مجھے پتہ ہی نہ ہو؟ اس وقت اسکولوں میں پڑھایا جاتا، تو آج کیا میں اور آپ چھوڑ دیں اس کو پڑھنا؟ سر میں نے اپنے گھر میں اپنے بھتیجے ہیں میرے 5 ماشاءاللہ، تو ان کو میں نے 6 7 8 10th میں تو میں نے ان کو نا سیرت شروع کروائی بھی ہے ویکینڈ پہ۔ تو میں نے یہی سوچ کے کہ سکولز میں تو نہیں ہے تو ان بچوں کو پڑھائی جائے، تو وہ 2 دن میں ہفتہ اتوار ان کو میں جو ہے پڑھا دیتی ہوں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، یہ کرنے کا کام ہے۔ قیامت کے دن آپ سرخرو ہوں گے سر اللہ کے میں نے بھی سامنے۔ کی ہوئی ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ آپ سب لوگ کریں۔ دیکھیں یہ ہینڈ آؤٹ بہت شارٹ ہے، آپ کوئی اچھی کتاب، اور سب سے جو اچھی کتاب ہے جس میں قرآن اور سیرت ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ کون سی کتاب ہے بلا؟ رحیق المختوم۔ رحیق المختوم۔ وہ پڑھائیں بچوں کو، آپ کے گھر میں ہونی چاہیے۔ آپ کے میاں، آپ کے والدین، آپ کے بچے سب پڑھیں۔ قرآن بغیر سیرت کے سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ اگر پوری طرح آپ سمجھنا چاہتے ہیں قرآن کو تو پھر سیرت پہلے پڑھ لیں۔ یہاں تک کوئی سوال ہو سیرت کے بارے میں جو میں نے پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کیے ہیں؟ اچھا، اسی پیج پہ 3 پر آخری بات ہے تحکیم۔ یہ تحکیم کیا چیز ہے؟ اب بڑے غور سے سنیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے تھے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے تعمیر کی خانہ کعبہ کی، قریش نے، گر گیا تھا بارشوں میں۔ جب تعمیر کرنے لگے تو اب موقع آ گیا، لیول وہاں تک پہنچ گیا کہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھا جائے۔ اب حجر اسود کو اٹھا کے اپنی جگہ پر رکھنا بہت بڑا ان کے نزدیک ثواب کا کام تھا۔ تو ہر قبیلہ کہنے لگا کہ ہم کریں گے، اور جھگڑے کی نوبت آ گئی، تلواریں نکل آئیں۔ اس وقت ایک بندے نے بڑی اچھی تجویز دی۔ اس نے کہا ایک کام کرو، آپس میں لڑو مت، قتل و غارت مت کرو کعبۃ اللہ میں۔ آپ ایسا کریں کہ جو بندہ کل صبح سب سے پہلے داخل ہو حرم شریف میں، ہم اس کے فیصلے پر وہ کر لیں، ایگری کر لیں۔ تو سب راضی ہو گئے، اور اگلے دن سب سے پہلا آدمی آنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ جب دیکھا تو سارے خوشی سے اچھل پڑے کہ یہ انتہائی صادق اور امین ہے، یہ ٹھیک فیصلہ کرے گا، لہذا اسی کا فیصلہ ہمیں قبول ہوگا۔ یہ ہے تحکیم، کہ اس وقت اس فیصلہ جو ہے وہ کون کرے گا؟
تو حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین حکمت کے مطابق فرمایا کہ اس حجر اسود کو ایک چادر میں رکھو، اس چادر کے سرے پکڑیں ہر قبیلے کا سردار، اور اس طرح اس کو اٹھا کے لے آئیں لیول تک، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اٹھا کے اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ سارے خوش، اور اتنے خوش اور اتنے مطمئن کہ یہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فیصلہ نہ کرتے تو کس قدر یہاں قتل و غارت ہوتا۔ معمولی واقعہ نہیں ہے، کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔ سر یہ تحقین کا یہ اس مخصوص اس واقعے کے لیے استعمال یہ ہوا ہے یا اس کے کوئی مطلب ہے کسی اور جگہ پہ بھی یہ استعمال ہو سکتا تحکیم کا مطلب ہے کہ حکم فیصلہ کرنا، ہے؟ ٹھیک، تو یہاں ایک خاص فیصلہ تھا حجر اسود کے متعلق، اس لیے یہاں تحکیم کو الگ سے بیان کیا گیا ہے۔ بات ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ جی جی جزاک اللہ سر۔ یہ سارے واقعات کب کے ہیں بلا؟ نبوت سے نبوت سے پہلے پہلے نبوت سے پہلے کے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو کس طرح عقل سلیم سے نوازتا ہے۔ وہ نبوت سے پہلے بھی انتہائی صحیح الفکر ہوتے ہیں۔ اب آ جائیے، پہلا سال ولادت ہوئی ہے 9 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی میں، اور بعثت کہ آپ کو نبوت ملی ہے 8 ربیع الاول، یہ پیج نمبر 4 پہ میں ہوں، 8 ربیع الاول 9 فروری 610 عیسوی میں، اور آپ کی عمر مبارک تقریباً 40 سال تھی۔ پہلی وحی جو غار حرا میں آپ کو جبرائیل امین لے کے آئے، وہ 6 ماہ بعد بعثت کے 21 رمضان کو آپ کو، یہ 16 اگست انگریزی مہینے کے مطابق 610 عیسوی کو پہلی آپ کو وہی اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا، اب یہ آپ پڑھ لیں گے 5 قبل از نبوت 605 میں کیا واقعات پیش آئے۔ یہی وہ حجر اسود کی تنصیب ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پھر 2 سال قبل از نبوت 608 عیسوی میں کیا ہوا، یہ قبل اب یہیں آپ کو نبوت ملے گی کہ 40 برس کے قریب عمر میں تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ ستو اور پانی لے کر غار حرا تشریف لے جاتے، اور یہ چھوٹا سا غار 4 گز لمبا اور 2.25 گز چوڑا ہے۔ آپ اس میں قیام فرماتے اور رمضان بھر غار حرا میں قیام کرتے، راہ گزرتے مسکینوں کو کھانا کھلاتے، عبادت الہی اور مشاہدہ قدرت میں پر غور کرتے، علامات نبوت کا ظہور، طبیعتوں میں بتوں سے شدید نفرت اور بیزاری، سچے اور اچھے خوابوں کی آمد، اور صبح روشن کی طرح ان کا وقوع اور پتھر کا سلام کرنا۔ یہ قبل از نبوت جو ہے، یعنی نبوت سے کچھ 2 سال پہلے یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے آئیں، پیش رہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان مراحل سے گزارا تاکہ آپ نبوت کے منصب کی تیاری میں اصل میں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروا رہا۔ سر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بکریاں کس زبانے چلائیں؟ کیونکہ پڑھا ہوا ہے ہم نے کہ ہر پیغمبر نے بکریاں پہلے چلائی، نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد۔ بات یہ ہے کہ آپ بڑی جرنلائز کر دیتے ہیں، ہر نبی نے نہیں چرائیں۔ حضرت عیسیٰ نے بکریاں چرائی ہیں؟ بتائیں مجھے۔ نہیں سر، موسیٰ علیہ السلام نے چلائی۔ میں سوال کر رہا ہوں، اس کا جواب دیں۔ نہیں سر، نہیں سر، عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں چلائی۔
تو پھر آپ کہیں کہ اکثر انبیاء نے چرائی ہیں، یہ بات غلط مت کیا کریں. اکثر. اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں آپ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں اس کام پہ لگایا کہ وہ بکریاں چرائیں؟ کیوں؟ بتائیں نا آپ. بھئی آپ درس تاکہ دے رہے ہیں، لوگ آپ سے پوچھیں گے. بڑے غور سے سنیں. بکریاں چرانے میں انسان کی تربیت ہوتی ہے. یہ ایسا جانور ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے. آپ ان کو ٹھیک جگہ پر لے کے جائیں، وہ ٹھیک طرف پہ گھاس چریں، پھر ٹھیک وقت پر پانی پلائیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ انسان کو کی تربیت، عقل، پلاننگ کرنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے. اس لیے اکثر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن میں، جب آپ لڑکے تھے، آپ اس قابل تھے کہ بکریاں چرائیں، اس وقت آپ نے ان کی جو مکہ کے مشرکین ہیں ان کی بکریاں اجرت پر چرائی ہیں. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. چلے اچھا، یہ آپ پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کو کچھ چیزیں تو سمجھ آ رہی ہیں. یہ ہم سب لوگوں جو قرآن کے طالب علم ہیں، یہ اس کو سنبھال کے رکھیں، پرنٹ کرائیں اور اپنے پاس رکھیں. اچھا، کوئی سوال پیج نمبر 4 پر؟ اب آ جائیں پیج نمبر 5. تو نبوت کے پہلے سال جب آپ کو نبوت ملی ہے تو آپ اس کا پورا لکھا ہوا ہے کہ کیا مہینہ تھا، کون سا دن تھا، شمسی کیا تھا، قمری کیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے جب آپ سے پہلی وحی پر جبرائیل امین سے ملاقات ہوئی تو آپ ڈر گئے اور گھر آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، فرمایا کہ مجھے اڑا دو، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے. یہ کیوں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ خوفزدہ ہو گئے تھے. کیوں خوفزدہ ہو گئے تھے؟ مشرکین مکہ سب بتوں کی پوجا کرتے اور ہیں، انہوں خدا نے کا ایک خوف کریں، آپ الٹی بات کرتے ہیں. اس کا کیا تعلق ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ اب اصل بات نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں آپ. ان کے اصل دل بات کو یہ ہے، بڑے غور سے سنیں، اصل بات یہ ہے کہ ایک فرشتے سے آپ کی ملاقات ہوئی، وہ نوری مخلوق، یہ مٹی زمین سے بنی ہوئی مخلوق. تو آپ کو اگر صرف یہ کہہ دیا نا وہ جن آ رہا ہے، اور آپ خوفزدہ ہو جائیں گے. کیوں؟ وہ ایک دوسری مخلوق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی خوفزدہ ہونا اس وجہ سے تھا کہ اس وقت جبرائیل امین نے پکڑ کے آپ کو گلے سے لگایا اور فرمایا پڑھ. تو اب یہ تھی وہ وجہ. کیوں نہیں آپ سمجھتے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں غور کرتے؟ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی جی سر، جی سر، سوری. الحمدللہ سر. اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں. آپ نے جب یہ بات کہی حضرت خدیجہ سے تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ 3-4 باتیں فرمائی تھی کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، اور آپ دوسروں کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کی کاموں بالکل میں. آپ نے ٹھیک کہا. یہ تھا اس بیوی کا جس نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے کہ کس قدر آپ کے اخلاق اعلیٰ درجے کے تھے. آج کی بیویوں سے کہیں نا تو 10 نقص نکال کے، نقائص نکال کے آپ کو بتائیں گے اپنی بیاں کے بارے میں. کتنی عظیم وہ عورت ہے کہ اس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی، وہ گواہی ہے آپ کے سیرت و کردار کی. عورتوں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ خدیجہ. عنہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا سعادت ہے قیامت کے دن. اللہ کے ہاں یہ خاتون کس قدر عزت و احترام والی ہوگی کہ جس نے اللہ کے نبی کو سب سے پہلے نبی مانا.
اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لے کے آئے آپ کے یار غار، آپ کے وہ دوست جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں میں نے ساری دنیا کا چکا دیا حساب، لیکن میرے اوپر جو احسان ہے ابو بکر کے رضی اللہ تعالی عنہ وہ میں نہیں اتار سکتا۔ کیا بات ہے، کیا درجے ہیں ابو بکر صدیق کے! سوچیں، اگر ہمارے اندر ایمان آنا تو یہ ایسی چیزیں ہمیں لذت دیں کہ اس کے لذت میں ان چیزوں کے جاننے کے بعد جو ہمیں لذت ایمان کی آتی ہے وہ پتہ نہیں کتنے دیر تک ہمارے اوپر طاری رہتی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی پیج 5 پہ پڑھ رہا ہوں کہ سیدہ ختیجہ، ابوبکر صدیق، سیدنا علی جو آپ کے زیر تربیت تھے، اور آپ کے غلام سیدنا زید بن حارثہ دعوت ملتے ہی اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ انہوں نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ انہوں نے قریب ہو کر دیکھا کہ یہ شخص واقعتاً جو بات کہہ رہا ہے وہ برحق ہے۔ کتنے پیارے لوگ ہیں جن کا نام ہے سیدنا بلال، عبیدہ بن حارث، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن جرح، سعید بن زید اور ان کی بیوی فاطمہ، خباب بن ارت، عبداللہ بن مسعود، عمار اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا۔ کتنے یہ خوش قسمت لوگ ہیں، سوچیں، اولین مسلمان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رب نے کیسی سعادتیں بخشی ہیں ان کو۔ 2 نبوی میں بھی کوئی واقعہ نہیں لکھا آگے، وجہ پتہ کیا ہے؟ بھلا کیا وجہ ہے؟ یہ 1 نبوی، 2 نبوی اور 3 نبوی میں خاص بات کیا ہے؟ پہلے 3 سال نبوت میں خاص بات کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ دعوت جو ہے وہ خفیہ طریقے سے دی گئی لوگوں ابھی کو۔ ابھی دعوت کا حکم نہیں ملا تھا۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ دعوت یہ لوگ جن کو اسلام دعوت دی ہے وہ دعوت تو اسلام قبول کیا ہے تو دعوت نہیں کا حکم نہیں تھا؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کہیں کہ سر عام دعوت کا حکم نہیں تھا، سینہ بسینہ دعوت چل رہی تھی۔ اور یہ 3 سال میں جو مسلمان ہوئے ہیں لوگ، آپ دیکھ لیں، دعوت صدیقی کے نتیجے میں حضرت عثمان، زبیر بن عوام اور یہ 8 لوگوں کے نام ہیں، اس میں پڑھ لیجئے، سوال کیجئے۔ اور اگر آپ پڑھیں نا سیرت تو یہ 3 سال جس میں سر عام دعوت نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سینہ بسینہ بات چلی، یہی آرام کے 3 سال ہیں۔ ورنہ جب 4تھے سال آپ کو یہ حکم ملا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، بس وہ باتیں اعلانیہ کہہ ڈالیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ 3 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا تو آپ نے سر عام دعوت دینا شروع کر دی۔ اور جب سر عام دعوت دی ہے تو آپ دیکھیں کہ اسی وقت مخالفت کا آغاز شروع ہو گیا۔ عربوں کو یہ کہاں پسند تھا کہ کوئی بندہ ان سے یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ نے بتوں کی پوجا سے منع فرمایا ہے۔ شرک سب سے بڑی لعنت ہے جس میں وہ سر تا پا ڈوبے ہوئے تھے، تو انہوں نے فوراً مخالفت کی۔ یہ کون سے سال سے شروع ہوا؟ جلدی بتائیں، نبوت کے کون سے 4 سال نبوی سے؟ سے، 4تھے نبوی سے، 4 نبوی 4تھے سے۔ نبوی سے۔ اب ایک چیز کو درجہ بدرجہ آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ جو آپ فوراً کہہ دیتے ہیں نا، نہیں جی وہ تو اس زمانے میں تو دیکھیں جی بڑی شدید مصیبتوں میں مسلمان مبتلا تھے، پوری ہسٹری دیکھیں، آپ سال بسال دیکھیں، 4
नबवी को नबूवत के चौथे साल जब आपने सरेआम दावत देना शुरू की तो कुफार पूरी तरह मुखालफत पे उतर आए, और 5वें साल इस कदर उन्होंने मुसलमानों को तंग किया कि आप देखें कि पहली हिजरत हबशा को होती है 5 नबवी में, और उसमें 12 मर्द और 4 औरतें जो हैं वो घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए। वो मदीना सारी मक्का को छोड़ रहे हैं। वो मक्का जिसमें काबतुल्लाह है, वो ज़माना जब कोई अपने घर को छोड़ना चाहता ही नहीं है। इतने तंग आ गए हैं इन मजालिम से कि उनको हिजरत करना पड़ी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुसलमानों को बताया कि हबशा जो है वो बड़ा शरीफ आदमी है, आप वहाँ चले जाएं। इनके जाने के बाद मज़ीद मजालिम हुए, और फिर एक हिजरत कुछ थोड़े दिनों बाद दूसरी हिजरत हुई, जिसमें आप पेज आ जाए 6 पर, 83 मर्द और 18 औरतें जो हैं उन्होंने दूसरी हिजरत हबशा की राह ली, और वो बखरियत पहुंच गए, इसलिए कि जब काफिरों ने आपको का ताक़ुब किया, पीछा किया, तो आप जब पहुंचे वहाँ जद्दा में तो किश्ती जा रही, बैठ गए, और ये जब पहुंचे तो वो निकल चुके थे। छह नबवी। कोई सवाल यहां तक? देखें, अब मौका है आपको, अगर चीज समझ नहीं आई सवाल करें ताकि आपको सारी डिटेल में बता दूं। अच्छा, 6 नबवी को इन जो मक्का वाले थे इन्होंने बैठ के मीटिंग की और उसमें फैसला किया कि ये 2 बंदे जो बड़े माहिर हैं हमारी सफारतकारी के, एक अमर बिन आस जो बाद में मुसलमान हुए, और दूसरा अब्दुल्ला बिन अबी रबिया, इनको भेजें और खूब तोहफे दे के भेजें ताकि ये शाह हबशा और उसके हवारियों को तोहफे दें और इन मुसलमानों को वो वापस कर दें, ताकि हम फिर जब ये वापस आएं तो इनको सबक सिखाएं। ये पहुंचे वहाँ, पहले इन्होंने खूब तोहफे बांटे शाह के हवारियों को, वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा हम अभी मुलाकात कराते हैं। जब मुलाकात की तो शाह हबशा नजाशी जो था बड़ा अक्लमंद इंसान था, उसने कहा मैं पहले इनसे मिलूंगा जिनको आप लेने आए हैं। वो मिले, और मुसलमानों ने आपस में जब मशवरा किया कि भाई अब क्या किया जाए, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया है, उन्होंने कोई परवाह नहीं, हम अल्लाह का बात बरहक उसको बताएंगे, जो सवाल करेंगे ठीक ठीक जवाब देंगे। सूरह मरियम उतर चुकी थी, तो जब उन्होंने साफ साफ चीज़ें बताई तो ये लोग जो थे, शाह हबशा कन्विंस हो गया। जब कन्विंस हो गया तो इन दोनों को बड़ी परेशानी हुई, बड़े माहिर सफारतकार थे। उन्होंने कोई बात नहीं, कल हम इनसे कहते हैं कि भाई देखें, ये लोग तो हजरत ईसा को भी बुरा भला कहते हैं। उसने फिर बुला लिया और हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सूरह मरियम पढ़ी, जिसमें अल्लाह ताला ने ईसा इस्लाम और मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र फरमाया है। काश आप पढ़ें, ये ईमान ताज़ा हो जाता है, बल्कि ईमान बढ़ जाता है। हजरत जाफर सादक ने जब वो सुनाई तो शाह हबशा पता है क्या कहता है? टू देयर ग्रेट अमेजमेंट, उनको बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा, तिनका उठाया, उसने कहा जो इन्होंने कुरान की आयत में बताया ना, हजरत ईसा और हजरत मरियम, उससे एक तिनके का भी फर्क नहीं है, बिल्कुल मिन्नो अन ठीक बयान किया है। और उसने इन दोनों को कहा जाओ तो फिर ले जाओ वापस, और मुसलमानों से कहा तुम आराम से यहाँ रहो। ये है रब की इनायतें। जब अल्लाह के लिए कोई हिजरत करता है तो रब उसके लिए क्या बंदोबस्त करता है, गौर फरमाए। दोनों नाकाम लौटे। ये तो अगर मैं तारीख बयान करने लगूं ना तो घंटों लगे। तो ये दोनों नाकाम लौटे, और इस दौरान
دیکھیں جب رب کا دین ہے تو رب کی مدد آتی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا، آپ کے چچا جو دودھ شریک بھائی بھی ہیں حضرت حمزہ، وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، بڑے بہادر اور بڑے سیرت و کردار والے شخص ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ان کی وجہ سے، اور ان کے 3 دن بعد حضرت عمر جیسا شخص اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ 2 جری بہادر سردار جب آ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کر کے، تو کتنا اسلام کا پلڑا بھاری اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں رب کے کرم۔ اب آپ دیکھیں کس طرح حالات بری طرح ناسازگار ہو رہے ہیں۔ ادھر ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ حبشہ نجاشی کس طرح ان کو ویلکم کرتا ہے مہاجرین کو، اور یہاں کیا ہوتا ہے 2 سردار، اس کے باوجود جو قریش کا مشرکین ہیں نا، قریش کے سردار، وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ اس نبی کو ہم نے نیچے دکھا کے چھوڑنا ہے، کیونکہ طاقت ہمارے پاس ہے، نعوذ باللہ، یہ وہ سمجھتے تھے۔ حالانکہ طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ القوة للہ جمیعا۔ کاش آپ سب لوگ ان چیزوں کو سمجھتے کہ طاقت، جیسے ان بہنوں نے کہا کہ طاقت تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہ طاقت والا جب جس کا ساتھ دیتا ہے تو آپ کو آج 20ویں صدی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ، نیٹو، سارے بدبخت مسلمان حکمران جو طاغوت کی پیروی کر رہے ہیں، پاکستان اڈے دیتا ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ ان مجاہدین پر بمباری کر سکیں امریکن پلانز۔ سوچیں سوچیں ذرا، رب جس کے ساتھ ہے وہی مجاہدین کو شکست دیتے ہیں امریکہ اور حواریوں کو۔ آج جب وہاں اسلام نافذ ہو رہا ہے تو برکات، اور 1 سال کے اندر وہاں کی معاشی آپ دیکھ رہے ہیں، جو ابھی آپ نے سنا ہے کہ عربوں کا کیا حال تھا، 13 سال مکے میں جب مظالم کرتے رہے تو اسی حال میں رہے، لیکن جب 8 ہجری کو اسلام قبول کیا، اور پھر آپ اس اسلام کی فیض و برکات سے جو مدینے میں آلریڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت میں ان کی فراوانی تھی، یہ بھی اس سے مستفید ہونے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھیں کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی ہاشم، ان کا مقاطع ہوا ہے۔ ان کا مقاطع کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو آپ کہتے ہیں پابندیاں، معاشی پابندیاں لگ گئیں وغیرہ وغیرہ، ان سے کوئی کاروبار نہیں کرے گا، کوئی بولے گا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو لے کر شعب ابی طالب، ایک گھاٹی تھی جس کا نام پڑ گیا شعب ابی طالب، کیونکہ وہاں ابھی انصاروں نے جا کے پناہ لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول اسلام کے جو 3 کے بعد، یہ 6، 7 اور 8 نبوی، ساری نہیں 7، 8 اور 9 نبوی میں 3 سال آپ نے وہاں مقاطع میں گزارے ہیں، شعب ابی طالب میں۔ بہت مشکلوں کا دور تھا، باہر سے غلہ نہیں پہنچنے دے رہے، مسلمان آپ دیکھیں کہ چمڑے کو ابال ابال کے پی رہے ہیں، درختوں کے پتے کھا رہے ہیں۔ یہ اسلام ہمیں بہت آسانی سے مل گیا، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ جنہوں نے اسلام کو اس طرح حاصل کیا، ان کو پتہ ہے کہ اس اسلام کی قدر کیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 7 نبوی، 8 نبوی اور 9 نبوی جو پیج 6 پہ ہیں، اچھی طرح پڑھ لیں، اگر کوئی سوال ہے تو کریں، جلدی کریں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ پتہ ہے سوال کیوں نہیں ہے آپ کا؟ جلدی بتائیں۔ اس لیے کہ آپ نے کبھی اس کو لائق اعتنا ہی نہیں سمجھا کہ میری یہ
दीनी ज़रूरत है कि मैं सीरत को पूरी तरह समझूं, ताकि मुझे पता चले कि इस दीन के कबूल करने वालों को माजी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा और साहबियात को किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा है। काश मैं और आप जानते तो इस दीन की कदर होती। ये तो अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घरों में पैदा किया, और हम मुसलमान होकर सारे वो अमल कर रहे हैं जो ये कुफार करते थे, जो नबी करीम वसल्लम के मुखालफीन करते थे। गलत तो नहीं कह रहा? सही कह रहे हैं। अब सर मेरा एक सवाल है कि ये जो शाबे अबी तालिब में ये इन्होंने कोई खैमा बस्ती टाइप बनाई हुई थी, ये मुझे जरा समझा दें। ऐसा है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 3 साल वहाँ रहना था, धूप गर्मी बारिश वगैरह से, तो खैमे उनके पास हमेशा रहते थे। वो खाना बदोश थे ना, तो वो यकीनन वहाँ जो बस्ती उन्होंने बसाई होगी वो खैमे वाली ही बस्ती होगी। बात क्लियर है डॉक्टर साहबा? जी सर जी। अच्छा, अब टाइम हो गया है और हम 10 नबी तक पहुंचे हैं, हमने 13 तक जाना है। तो क्या अच्छा नहीं है कि आप इसको बाकी पहले को जो पढ़ें, जो मैंने आज पढ़ाया है, और कल आगे हम पूरा करें? बिल्कुल जवाब ऐसे दिया ठीक करें है। आप। जी सर, ठीक है जी सर, सर, जी सर, ठीक है सर। कल खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन समझ के करें, क्योंकि आप अगला जो मैंने आपको पढ़ाना है ना 2 पेज का, कि ये मक्की सूरतों को हम कैसे जज करते हैं, ये हमारे जहन में बिल्कुल 13 साल के वाकयात होंगे, तो फिर हमें आसानी से समझ आएगा। आप पढ़ रहे हैं ना, मसलन मैं बताता हूँ आपको, हम पढ़ रहे हैं सूरह अंबिया। हमने पहली 15 आयत ख़त्म की हैं, जिसके अंदर हमें पता चला है कि नबूवत पर कैसे कैसे वो इतराज़ात झूठे और मनगढ़ंत करते थे। उसके लिए तो मैंने आपको पढ़ानी है रिसालत। उसके बाद अंबिया हैं, पूरे अंबिया का एक जिक्र है। वो इसलिए कि ताकि इन लोगों को बताया जाए, उस वक्त के अरबों को और आज के मुसलमानों को, कि जिन्होंने नबुव्वत और किताबों का कोई कदर नहीं की, अल्लाह ने मोहलत दी, फिर अल्लाह ने उनको अजाब दुनिया में मुब्तला करके दुनिया से रुखसत किया, और आखिरत में वो जहन्नम में जाएंगे। ये आज नहीं, कल नहीं, ये क़यामत तक के लिए अल्लाह की सुन्नत है। इसीलिए हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए ये सब। सही सही बताएं कि ये जो चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं, ये हमारे लिए मुफीद हैं या नहीं। सर एक एक बिल्कुल लफ्ज सर, कीमती है। खास कर कुरान मजीद के फहम के लिए, उन हालात को समझने के लिए जिनमें कुरान नाजिल हो रहा था, ये चीज़ें अशद ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह कल हम इस 10 नबी से शुरू करेंगे, कल इसको ख़त्म करके, और जो अगला है वो कि मक्की सूरतों के अब मज़ालिम आपको अच्छी तरह समझ आएंगे कि शुरू कब हुए। जो ही आपने एलानिया दावत का बढ़ते 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 13 हिजरी में क्या मुखालफत किस इंतहा को पहुंची थी जब आपने हिजरत की है, तो कत्ल का आपका इरादा कर उनके दिया। कत्ल के हाँ, मंसूबे कत्ल का मंसूबा, इरादा नहीं, मंसूबा बन गया। किस तरह उसमें नाकामी हुई, अल्लाह ने बजरिया वही बता दिया। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह कल होंगी। बराए मेहरबानी इसको तफसील से पढ़ें, समझें, और आप और आपके बच्चे एक किताब कोई भी सीरत की इतनी किताबें हैं कि आप आके अल्फाज में देखें तो आप दंग रह जाएंगे कि ढेरों किताबें हैं, एक से एक बढ़कर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सीरत जो सुभान अल्लाह। है, आपने तो देखी है, सीरत जो है वो ऐसी चीज है कि जिसके समझे बगैर कुरान पूरी तरह समझ नहीं आ सकता। सर जी हमारे लिए भी दुआ करें, आज हमारी सीरत शुरू होनी है।
कौन सी किताब पढ़ा रहे हैं? रईकुल मखतूम सर जी, हाँ बिल्कुल। सिदरा पढ़ा रही हैं, क्लास में ही है पढ़ा इंशाल्लाह। के ये भी चेक करें कि लोग समझ रहे हैं और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को तब्दील कर रहे हैं या नहीं। ये जरूर जो हम सर जी सवाब के लिए इंशाल्लाह। पढ़ाते हैं ना, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सवाब तो मिलेगा या नहीं मिलेगा अल्लाह ही जानता है, लेकिन लोगों की जिंदगियां तब्दील होंगी तो सवाब की गारंटी है। जी सर अगर जी मैं इंशाल्लाह। मैं और आप और हमारी औलादें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल मानकर समझकर उसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते तो अल्लाह के यहाँ हमें अजर कहाँ से मिलेगा, बताएं मुझे। कभी भी नहीं मिल सकता सर जी, बस इसी पर जोर है कि अल्लाह करे हम सुन्नत की पैरवी करें। जो जब कोशिश नहीं करेंगे जिस तरह करनी चाहिए तो अल्लाह ताला के वादे मशरूत हैं। कोई भी वादा देख लें, उन शराइत को पूरी करेंगे तो अल्लाह ज़रूर बे ज़रूर वो शदीदुल इक़ाब भी है और गफूरुर रहीम भी है। आप जिस तरह से अप्रोच करेंगे अल्लाह आपके साथ वैसे ही मामला करेगा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर सर। अल्लाह पाक हम सबको हदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, हम लोगों के औलादों को, तमाम दुनिया के मुसलमानों को, जो बस अल्लाह ही हाफिज है मुसलमानों का।